اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ ذوالقرنین بستا تھا۔ اس کی زمین کے دونوں کونوں پہ حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس نے ایک کتاب میں پڑھا کہ آدم علیہ السلام کی وصیت تھی کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیوان میں سے آب حیات پی لے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے امن ہو جائے گا۔ تو وہ تمام لوگوں سے پوچھتا رہا کہ چشمہ حیوان کہاں ہے، یہ آب حیات کہاں ہے۔ اس دور زمین پہ جتنے بھی عالم تھے غور و فکر کرتے رہے۔ اس کا ایک فرشتہ دوست ہوا کرتا تھا جس کا نام رفائیل تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے فرشتے سے پوچھا کہ تم فرشتے اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہو، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں اور اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ آدم کی وصیت تھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آب حیات بستا ہے، جو اس کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا تو اس کو موت کبھی نہیں آئے گی جب تک وہ خود نہ چاہے یا قیامت نہ آئے۔ تو کیا تم نے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو بس رفائیل نے کہا، اے ذوالقرنین، جب ہم عرش پہ انسان کے متعلق بات کرتے ہیں تو کبھی کبھار اس جگہ کا ذکر تو آتا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا، تو وہ جگہ کہاں پر ہے؟ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ تو نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے کہ اس زمین پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی جن جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان۔ وہاں ایک نورانی پانی بستا ہے۔ اگر کوئی انسان اس جگہ چلا جائے تو انسان تو اس پانی کو نہیں ڈھونڈ سکتا، لیکن وہ مقدس پانی اس انسان کو ضرور ڈھونڈ سکتا ہے۔ آدم کی نسل میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس کو وہ پانی چنے گا اور وہ اس پانی کو پی کر ہمیشہ کے لیے زندگی پالے گا، اور وہ آب حیات جس جگہ سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے وہاں ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے تمام لشکر کو کہا کہ آؤ مل کر اس چشمے کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ کئی سالوں تک ذوالقرنین کی فوج اس چشمے کو تلاش کرتی رہی۔ حضرت ذوالقرنین کی خالہ کا بیٹا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، جو حضرت ذوالقرنین کی فوج کا سالار بھی تھا اور وزیر بھی تھا، مختلف جگہوں پر حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کو تلاش کرتے رہے۔ تو مختلف جگہوں پر حضرت ذوالقرنین بالآخر تلاش کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں حضرت خضر علیہ السلام اپنے لشکر سے الگ ہو گئے اور اپنے آپ کو ایسا محسوس کیا کہ نہ وہ عرش پر ہیں اور نہ فرش پر۔ اتنی دیر میں وہ دیکھیں کہ آنکھوں سے کچھ پردے ہٹنے لگے اور ایک نورانی چشمہ ظاہر ہونے لگا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، آپ قریب گئے اور اس پانی کو چھوا اور اللہ کا نام لے کر پانی کو پینا شروع کیا۔ وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ آپ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو آسمان سے آواز آئی، اے خضر، اللہ نے تمہیں چن لیا اور اب اس زمین پہ تم وہ علم رکھتے ہو جو علم اللہ کی خاص امانت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جیسے ہی واپس آئے اور یہ ساری بات حضرت ذوالقرنین کو بتائی تو حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام اس جگہ آئے، ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن وہ چشمہ نہیں ملا۔ بالآخر وقت گزرتا رہا، لوگ مرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین بھی اپنے آخری وقت آ پہنچے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام ویسے کے ویسے ہی رہے۔ حضرت ذوالقرنین کی رحلت کے بعد آپ جنگل میں تشریف لے گئے اور اللہ سے عہد کر لیا کہ اللہ، اس زمین پہ جو تیرا بندہ نیک کام کرے گا، تیرے بندوں کی اصلاح کرے گا، نیک افعال انجام دے گا، تو میں اس کی مدد کرتا رہوں گا تاکہ اس زمین پہ امن قائم رہے، محبت قائم رہے۔